بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں ایشوریہ گرنتھ اور سپشٹ قرآن کی۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ دور نہیں کہ ایک سمے وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج اسلام کا نمنترن سویکار کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم آگیاکاری ہو گئے ہوتے۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی تباہ کیا ہے اس کے لیے کرم کی ایک وشیش مہلت لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے نشچت سمے سے پہلے تباہ ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ ویکتی جس پر یہ ذکر اترا ہے تو نشچے ہی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے اتارا ہے اور ہم خود اس کے رکشک ہیں۔ اے نبی، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کی ہنسی نہ اڑائی ہو۔ اپرادھیوں کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی بھانتی گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ پراچین کال سے اس آچار کے لوگوں کی یہی ریتی چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ یہ ہماری کار کشلتا ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے تاروں سے سسجت کیا اور ہر پھٹکارے ہوئے شیطان سے ان کو سرکشت کر دیا۔
کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک پردیپت اگنی شکھا اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر طرح کی ونسپتی ٹھیک ٹھیک نپی تلی ماترا کے ساتھ اگائی، اور اس میں آجیویکا کے سادھن جٹائے، تمہارے لیے بھی اور ان بہت سے سرشٹی کے پرانیوں کے لیے بھی جن کے آہار داتا تم نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم اتارتے ہیں ایک نشچت ماترا میں اتارتے ہیں۔ پھلدائک ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سنچت کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے کے ادھیکاری تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے اترادھیکاری ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ تتودرشی بھی ہے اور سروজ্ঞ بھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس اوسر کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح یعنی آتما سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اتیو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے کہا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو پھٹکارا ہوا یعنی مردود ہے اور اب بدلے کے دن تک تجھ پر پھٹکار ہے۔ اس نے کہا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جبکہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کہا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا سمے ہمیں معلوم ہے۔
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنین۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے منموہکتا پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ کہا یہ مارگ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے واستوک بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیرا انوسرن کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی دھمکی ہے۔ یہ جہنم جس سے ابلیس کے انویائیوں کو ڈرایا گیا ہے اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ نشچت کر دیا گیا ہے۔ اس کے وپریت ڈر رکھنے والے لوگ باغوں اور جھرنوں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ نربھیتا پوروک۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی کشٹ سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی میرے بندوں کو سوچت کر دو کہ میں بہت معاف کرنے والا اور دیابان ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ اور انہیں تنک ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے اس کے یہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک گیانی لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے سنتان کی خوشخبری دیتے ہو؟ تنک سوچو تو صحیح یہ کیسی خوشخبری تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں سچی خوشخبری دے رہے ہیں، تم نراش نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی دیالوتا سے نراش تو پتبھرشٹ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے وہ مہم کیا ہے جس پر آپ لوگ پدھارے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک اپرادھی قوم کی اور بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے اس سے الگ ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے
جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نیت کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سملت رہے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ پھر جب یہ دودت لوط کے یہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ سندیہ کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، اتہ اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ پراتہ کال ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ اتنے میں نگر کے لوگ خوشی کے مارے وکل ہو کر لوط کے گھر چڑھے آئے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے اپمانت نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بار بار تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے ووش ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم اے نبی، اس سمے ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخرکار پو پھٹتے ہی ان کو ایک پرچنڈ دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ورشا کر دی۔ اس گھٹنا میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بدھیمان ہیں، اور وہ بھوبھاگ جہاں یہ گھٹنا گھٹت ہوئی تھی ساروجنک مارگ پر ستھت ہے۔ اس میں شکشا سامگری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اور آئیکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے کھیتر کھلے راستے پر ستھت ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
إن ربك هو الخلاق العليم. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. ہم نے اپنی آیتیں ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کی اپیکشا ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ کو کاٹ چھانٹ کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل نربھے اور نشچنت تھے. آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان میں موجود سب چیزوں کو ستیہ کے سوا کسی انیہ آدھار پر پیدا نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. اتہ اے نبی، تم ان لوگوں کی اششٹتاؤں پر ششٹتانکول کھما سے کام لو. یقیناً تمہارا رب سب کا سرشٹا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے یوگیہ ہیں، اور تمہیں مہان قرآن پردان کیا ہے. تم اس سانسارک سامگری کی اور آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے وبھن طرح کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کی حالت پر اپنا دل کڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی اور جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف چیتاونی دینے والا ہوں. یہ اسی طرح کی چیتاونی ہے جیسی ہم نے ان وچھید کرنے والوں کی اور بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اتہ اے نبی، جس چیز کا تمہیں آدیش دیا جا رہا ہے اسے ہانک پکار کر کہہ دو، اور مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں کی تنک بھی چنتا نہ کرو. تمہاری اور سے ہم ان ہنسی اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی رب ٹھہراتے ہیں. جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو بڑی کڑھن ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد یعنی ستوتی کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی سیوا میں سجدہ کرو، اور اس انتم گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے.